طلاق کی جو ریشو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی ہاں، تو جی طلاق کا یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، جو شرح ہے، خاص طور پہ شہروں میں، دیہات کی نسبت شہروں میں یہ ریشو بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. طلاق جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ ارشاد گرامی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو ناپسندیدہ ترین فعل ہے، جتنے بھی فعل ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ ترین فعل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طلاق ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے کس قدر برا لفظ ہے. بہرحال طلاق کی یہ بڑھتی ہوئی ریشو، رجحان، کیا اس کی وجہ ہے؟ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ ایک ممتاز اور مایہ ناز سوشل ورکر اور ماہر قانون دان جناب ردا نور صاحبہ کو آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں ایک بار پھر سے انوائٹ کیا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ردا ڈیفرنٹ ہے. ہم ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ پر بات کرتے ہیں. آج ہم جی طلاق کی جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے خاص طور پہ شہروں میں اس پہ بات کر رہے ہیں. ردا، ہمارے معاشرے میں طلاق کو برا سمجھا جانے کے باوجود، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں برا فعل ہے انتہائی، اس کے باوجود ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، طلاقوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے، کیا اس کی ریزن سمجھتی ہیں آپ؟ انٹالرنس اس کی سب سے بڑی وجہ میں انٹالرنس سمجھتی ہوں. اور طلاق کی جو سب سے بڑی وجہ نا خلا کی ون آف دا بگیسٹ ریزن کہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طلاق کا خلا کا پروسیجر بہت ایزی ہو چکا ہے. اب ملنے کا بہت ہی زیادہ ایزی ہو چکا ہے. پہلے آپ کو نا ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ کا ہسبینڈ کروئل ہے، آپ کا اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، آپ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکو گے. اب آپ کو پھر اس کے بعد وقت آیا کہ آپ کو یہ صرف ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ نہیں رہنا چاہتے. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہاں پہ طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے. اور اب تو یہاں تک بات آ گئی، ریسنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ مینٹل ایگنی، اگر آپ مینٹلی خوش نہیں ہو، ایموشنلی خوش نہیں ہو، تو بھی آپ ایک عورت جو آدمی سے خلا لے سکتی ہے. اور آدمی کو ویسے ہی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ جب چاہے ایک عورت کو طلاق دے سکتا ہے. اس کے پاس ایک ہتھیار ہے نا. جی بالکل. تو اس وجہ سے جو ان سے اب بہت زیادہ جو ہے کورٹ کیسز بڑھ رہے ہیں خلا کے. ہاں، اور مرد کا ہم نے ذکر کیا تو اس کے پاس تو ایک ریزن ہے، ایک ہتھیار کے طور پہ اس نے اپنی زبان پہ یہ لفظ رکھا ہوتا ہے، اور یہی اس کی ایک سب سے بڑی دھمکی بھی ہے عورت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں نا جسے نیچے لگا کے رکھنے کی، کہ بھائی ایک خوف کہ وہ کسی بھی وقت آپ کو 3 لفظ بولے گا اور آپ کو فارغ، آپ جی بالکل اس کی زندگی سے آگ کر دے گا. بالکل آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. بالکل آپ کی درست ہے کہ لیگلی جو ہے، مورلی پولیٹیکلی جو لیگل رول ہے نا، لیگل کنسٹرین مرد کا طلاق دینے پہ کوئی بھی لیگل کنسٹرین نہیں ہے. ہاں ایموشنل، فزیکل، مورل، ریلیجیس، سوشل، پولیٹیکل، فیملی ڈائنامکس، اکنامکس ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جو کنٹرول کرتی ہیں، ریسٹرین کرتی ہیں مرد کو، جو روکتی ہیں طلاق دینے سے. ورنہ لیگلی یا شرعی طور پہ، قانونی طور پہ کوئی بھی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ان سے کنٹرول نہیں ہے جو اس کو روک سکے طلاق سے. لیکن اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ اچھا ایک ریزنیبل حق مہر ہونا چاہیے. جو ایک ریزنیبل حق مہر ہے نا، وہ ہمیشہ ایک آدمی کو کنٹرول رکھتا ہے ایک عورت کو ڈیورس دینے پہ. ابھی ریسنٹلی ابھی بس آ ہی رہی تھی تو اوبر والے نے میرے سے پوچھا کہ باجی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان سے نا اس کو میں نے گھر حق مہر میں لکھ کے دیا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. مینٹیلٹی چیک کریں آپ. اور میں کہتی ہوں ایسے مرد حضرات جو کہ ناسور ہیں ہمارے معاشرے کا، ان سے تو واقعی لکھوایا جانا چاہیے. اور یہ جو پیرنٹس ہیں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی مثال ہے. جیسے ردا نے بتایا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کیپٹن ہے، جس کے ساتھ ٹریول کر کے آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا ردا کہ پیرنٹس کو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سیکیور کرنے کے لیے لکھوایا جانا چاہیے. غلط نہیں ہے یہ. اگر کوئی پیرنٹس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ بالکل صحیح کرتے ہیں اور سٹینڈ لیا کیجیے اس چیز. دیکھیں یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. اسلام کا جو بنیادی جو انگریڈینٹ ہے نا نکاح کا، وہ حق مہر ہے. اور چھوٹا موٹا حق مہر ہی ایک اچھا حق مہر. اب میں اس پہ مزید نہیں جانا چاہتی کتنا، لیکن اسلام میں ہمیشہ ایک اچھی ریزنیبل معقول اور ہیوی رقم پہ فوکس کیا گیا ہے تاکہ عورت سیکیور ہو سکے. جیسے کہ بتایا ہے کہ طلاق دینا مرد کے پاس ایک انکنڈیشنل ایک ہتھیار ہے. اس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. عورت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک اچھا حق مہر رکھوانا چاہیے. اب ہم اگر خلا میں آ جاتے ہیں نا، تو خلا میں جو ہے نا عورت کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. تو ایک یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو اگر آدمی طلاق دے گا تو وہ حق مہر عورت لے گی، اس کی حقدار ہے. لیکن اگر عورت طلاق لے گی تو پھر اس کو اپنا جو ڈاور ہے، جو اماؤنٹ ہے حق مہر کا، وہ وڈرا اس کے فیور میں چھوڑنا پڑے گا، وڈرا کرنا پڑے گا. وہ اگر لے بھی لیا ہوا تو اس کو 25% واپس کرنا پڑے گا. اچھا، گھریلو تشدد، بیویوں کو مارنا، فزیکلی ان کو ٹارچر کرنا، مینٹلی تو کرتے ہی کرتے ہیں، پھر ان کو
فزیکلی, اور اس طرح کے اتنے افسوسناک واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہم رپورٹ کرتے ہیں. پھر مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, کوئک بریک, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گڈ مارننگ لاہور. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے کوئک بریک ہمیں لینا پڑی, ظاہر لائیو ہیں تو لائیو میں یہ سب چلتا ہے. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کی جو ریشو ہے, جو کیسز ہیں, اس کی کیا ریزن ہے, اور خاص طور پہ مرد کے پاس یہ جو اس کو حق ہے, شرعی حق ہے, لیکن اس حق کا شریعت نے جہاں پر اور بہت سارے حقوق آپ کو دیے ہوئے ہیں, تو اس حق کا ناجائز استعمال کس طرح سے مرد کرتے ہیں, اور یہ بڑھتے ہوئے طلاق کی ریشو اور پھر گھریلو تشدد. تو اس وقت ہمارے ساتھ ردا نور ہیں, ہماری مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ردا, ہم بات کر رہے تھے گھریلو تشدد, جس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے بچیوں کو, خواتین کو مارا جاتا ہے, گھریلو تشدد کی بھی ریشو آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے, بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ, چونکہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں؟ جی دیکھیے, اس میں یہی کہوں گی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے نا, کسی کی بھی قسم کا, چاہے فزیکل ہو, چاہے ایموشنل ہو, چاہے مینٹل ہو, اس پہ زیرو قسم کی ٹالرنس ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی پاکستانی ویمن ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتی کیوں ہے, ٹالریٹ کرتی کیوں ہے, ان کی فیملیز کیسے یہ ہونے دیتی ہیں. اگر یو ڈو ناٹ لیٹ اینی ون abuse you from any angle, تو اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ نہ صرف اللیگل ہے, ان لافل ہے, بلکہ ان کی پراپر سزائیں ہیں. اور میرے خیال میں ہر عورت کو یا ہر آدمی کو, یا جو بھی چاہے ڈومیسٹک سیٹ اپ میں یا ڈومیسٹک سیٹ اپ کے علاوہ ہے, اس کو ڈومیسٹک وائلنس پہ یا وائلنس پہ نو کہنا چاہیے. اور اگر وہ برداشت کر رہا ہے تو میرا خیال میں وہ برداشت کرنے کے ساتھ صرف مظلوم نہیں ہے, بلکہ وہ خود اس میں برابر کلپریٹ ہے. کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگر آپ برداشت کرو تو آپ بھی تو اس کے پارٹی ہو نا, آپ برداشت کر رہے ہو تو ہو رہا ہے نا, اگر آپ برداشت نہیں کرتے تو نہ ہوتا. خلا کا آپشن ہے, آپ کے پاس کورٹ ہے, آپ کے پاس تھانہ ہے, آپ اپنے گھر والے سب سے پہلے آپ ان سے رجوع کریں. خلا کا آپشن سے علاوہ دیکھیں, خلا کو ڈومیسٹک وائلنس میں نا میں خلا کو نہیں ریکمینڈ کرتی, کیونکہ جب آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا نا تو اس کا اپروپریٹ اور پروپورشنیٹ حال یہ ہے کہ آپ اس کو لیگلی پرسیو کرو. جس نے آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا, آپ اس کی سزا دلواؤ, اس کے بعد آپ کی مرضی آپ نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, لیکن اس کی سزا تو ہونی چاہیے. بغیر سزا آپ کے پاس کس قسم کے زیادہ آتے ہیں, کیوں پیش آتے ہیں, ذمہ دار زیادہ تر مرد ہوتے ہیں, عورت ہوتی ہے, اس کی کیا کاز ہے؟ دیکھیے, ذمہ دار تو دونوں پارٹیز ہوتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ کوئی ایک ون پارٹی کرتی ہے. یا ڈومیسٹک وائلنس میں یہ ہے کہ اگر ہم فیمیلز کی دیکھیں نا, تو ان کی مینٹل جو اسٹیبلٹی ہے اتنی نہیں ہوتی. جوائنٹ فیملی میں زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں, یا پھر وہ جو الگ رہ رہے ہوتے ہیں؟ جوائنٹ فیملیز میں ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, اور جو سنگل جو علیحدہ رہ رہے ہوتے ہیں سیپریٹ, ان میں زیادہ ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز. میں نے دیکھے ون آف دا ریزن جو ہے, جو سب سے زیادہ غلط ریزن ہے, وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, اس کے بعد انٹالرنس ہے, پھر اکنامک انسٹیبلٹی ہے. اس کے یہ میں ورکنگ لیڈیز کی بات کر رہی ہوں, بڑا سمجھانے والا نہیں ہے. جیسے جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو گھر میں بڑے ہوتے ہیں جو آپ کو روک دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. ہاں, بہت ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساس سسر نے کام خراب کیا, بھائی ان کو کیا ضرورت ہے آپ کی زندگی میں آگ لگانے کی, کام خراب کرنے کی. ایسا ہی ہے. طلاق کا رجحان جو ہے پسند کی شادیوں میں ردا زیادہ ہوتا ہے, یا پھر ارینج میرجز میں ریشو کہاں زیادہ دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا, آج کل ایک نئی شادی بھی چلی ہوئی ہے, متا میرج. نئی تو نہیں, پرانی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے اس کے ٹائپ کی. متا بھی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج کل جو میں نے نیا ٹرینڈ دیکھے نا, وہی دیکھیں یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں اپنے گھر کو. جی یونیورسٹیز کے, آفیسز کے لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں, اور گھر والوں کو بتاتے ہی ہیں. جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ جا کے خلا لے لیتے ہیں, اور خلا کا بھی نہیں اپنے گھر, یا ڈیورس کر لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے. تو یہ ایک نئی چلی ہوئی ہے شادی کی, لو میرج, ارینج میرج, اور ایک سیکریٹ میرج جو چلی ہوئی ہے. کانٹریکٹ میرج آپ اسے کہہ سکتے ہیں, سیکریٹ میرج چلی ہوئی ہے. اس کو, اس میں گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہم نے سنی تھی کہ جو ینگ اولڈ ایج میں پیپل ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے مین ہوتے ہیں جو سیکریٹ میرج کرتے ہیں کہ ہماری فیملیز کو, ہمارے بیوی بچوں کو نہ پتہ لگ جائے. لیکن آج کل کی جو سیکریٹ میرج چلی ہوئی ہے, اس میں لڑکا لڑکی کہتے ہیں ہمارے امی ابو کو نہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے چوری چھپے نکاح کیا ہوا ہے, تو اگر سرکمسٹانسز بہتر ہو گئے تو ہم اس کا نبھا کر دیں گے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 لفظ ہی ہیں طلاق کے, وہ دے کے ہم ختم کر دیں گے, اور ہیپیلی الگ ہو جاتے ہیں, اور پھر گھر والوں کی پسند سے شادی کر لیتے ہیں. یہ تو بڑا ہی, میں کہہ رہی ہوں, ایک آپ نے یہاں پر پوائنٹ ریز کیا ہے. پیرنٹس جن کے بچے کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کو خاص خیال رکھنا ہوگا. تو کیا کوئی ایسا لا نہیں ہونا چاہیے کہ, پھر ایسا تو میں کہتی ہوں کہ ریکارڈ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ آپ نکاح سے پہلے, جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کوئی سسٹمیٹک ایسا ہونا چاہیے کہ آلریڈی آٹومیٹکلی پتہ چل جائے کہ اس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے یا ڈیورسڈ ہے. جی بالکل ایسا ہے. آپ کا میرج سرٹیفکیٹ نادرا کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے, اور اگر آپ اس میں بھی ہوتا ہے. جی میں آپ کو بتا دوں, اس میں ہوتا ہے. لیکن نکاح تو زبانی کلامی بھی صحیح ہوتا ہے.
جی کچھ نہیں کرتے. لیکن آج کل کی لڑکیاں سمجھدار ہیں, وہ اورل نکاح میں پہلے نکاح رجسٹر کروا لیتی ہیں تاکہ وہ تھوڑی بہت بچت رہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ جو زبانی نکاح ہے اس کی تو کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہوتا نا, اور جو دوسرا ریٹن نکاح ہے وہ تو ثابت کرنا ہی کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے رجسٹر کرا کے یونین کاؤنسل کے ساتھ رجسٹر کرا کے نادرہ میں رجسٹر ہوتا ہے. تو یہ ایک نیا ایشو آ رہا ہے جو میں نے اپنی لیگل لائف میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور لو میرجز میں یہ طلاق کی ریشو زیادہ ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لو میرج میں بالکل, لو میرج میں نہیں, میں کورٹ میرج میں کہوں گی. کورٹ میرج کیونکہ آپ کو ویسے بھی کورٹ میں تبھی جاتے ہیں نا جب لو ہوتا ہے آپس میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ تو تبھی آپ کورٹ جائیں گے نا, ورنہ آپ کسی کو بھی پکڑیے کورٹ تو نہیں نہ چلے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے لو میرج کوئی اچھی برابر کا جوڑ, اس لو میرج میں کم ڈیورسز ہے. ایک ہوتی ہے کہ بھاگ کے شادی کرنا, الوپ میرج. جو کورٹ میرجز ہوتی ہیں نا ان کو آپ لو میرج نہیں کہہ سکتے, ان کو الوپ میرجز کہتے ہو. یہ بھاگ کے شادی ہوتی ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے لڑکا لڑکی عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی, اب ہمارے ماں باپ نہ پوچھ گچھ کریں. جو لو میرج ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے آپ پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ. ایگزیکٹلی بالکل. تو الوپ میرجز میں بالکل میں مانتی ہوں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے, کیونکہ وہ اس الوپ میرجز میں ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نبھا نہیں ہے, اسی لیے تو وہ بھاگ کے کرتے ہیں. تو لو میرج میں اتنا زیادہ ریشو نہیں ہے ڈیورس کا, ارینج میرج میں زیادہ ہے اور الوپ میرجز میں بہت زیادہ ہے. جو لو میرج ہے اس میں بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈیورس نہیں ہے, لیکن کچھ حد تک کم ہے. اچھا, عدالتوں میں ظاہر ہے طلاق کے کیسز کا آپ مشاہدہ بھی کرتی ہیں, آپ ان کو ٹیکل بھی کرتی ہیں. مرد و خواتین میں زیادہ تر ذمہ داری, پھر میں وہی آپ سے سوال کروں گی کیونکہ بار بار اویئرنیس کے لیے بیسیکلی یہ سیگمنٹ رکھا گیا ہے, کس پہ عائد ہوتی ہے؟ خاتون پہ, مرد پہ, یا اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہ سارے بڑوں پہ, گھر پہ؟ دیکھیے میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے نا, اگر تو بچے پیدا ہو گئے ہو نا تو پھر تو مرد کا قصور ہے, کیونکہ فیمیل وڈ ناٹ وانٹ ٹو پارٹ ویز. لیکن اگر بچے نہ ہوں تو پھر میرا خیال میں عورت کا زیادہ قصور ہے کہ وہ اس کو کوشش چاہیے کہ وہ مینیج کرے افیئرز. اور اگر کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہے, کوئی فائنینشیل پرابلمس نہیں ہے, تو پھر میرے خیال سے ڈیورس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے؟ ظاہر ہے بچے ہو جائیں تو پھر آپ, مرد کو عورت مل جاتی ہے, عورت کو مرد مل جاتا ہے, اگر نہیں ملتے تو بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ سیپریٹ ہوتے ہیں تو بچے کسی ایک کے پاس جاتے ہیں, یا ماں کے پاس یا باپ کے پاس. ایسا ہی تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کہیں نہ کہیں عورت کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات کہ کس طرح سے کمپرومائز ہم نے کرنا ہے. پھر یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کی کاز ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. اب وقتی طور پہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں, جنون چڑھا ہوتا ہے نا, وہ عشق کا بھوت آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی دنیا میں سب سے اچھا ہے یا اچھی ہے, اس کے بعد ختم شد دنیا. پھر وہ جو ایک مہینہ, ایک ہفتہ, چند ہفتے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ سارا کچا چٹا کھل جاتا ہے کہ جو میں نے پسند کیا تھا وہ کیا ہے. بالکل ایسے, رائٹ جی. تو ایسے کیسز میں پھر کورٹ میرجز جو ہیں, اس حوالے سے لا بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ اب عدالت پہنچ گئے, وکیل کیا آپ نے ہائر, اس کو پیسے دیے, اس نے نکاح کروا دیا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, اب لاز پاس ہو رہے ہیں جس کے تحت کورٹ میرج پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. بیسیکلی دیکھیں جو شادی ہے نا اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارا آئین پاکستان پریزرو کرتا ہے, میرٹل لائف, آرٹیکل 35 ایک کہتا ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف میرج کو پریزرو کرنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بالغ لڑکا اور لڑکی ہو گیا نا تو وہ شادی کر سکتے ہیں, ان کی مرضی. اسلام بھی اس بات سے کچھ حد تک اگری کرتا ہے, لڑکے کو تو اختیار دیتا ہے, لڑکی کے بھی اختیار, لڑکی پہ بھی اگری کرتا ہے. اس میں دو سچویشنز آتی ہے. اگر لڑکی پریویسلی ان میرڈ ہے, کنواری لڑکی ہے, تو اس پہ ڈفرینٹ رولنگ لگے گی, اور اگر طلاق شدہ یا بیوہ عورت ہے تو اس پہ ڈفرینٹ رولنگ لگی ہے. جو بیوہ اور طلاق شدہ عورت ہے نا وہ اپنی دوسری شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے, اس کے اوپر اس کے گھر والوں, اسلام یہ کہتا ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے. جبکہ جو ان میرڈ لڑکی ہے, پریویسلی ان میرڈ لڑکی ہے, اس میں اس کے گھر والوں کی اور اس کی اپنی دونوں کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ جو ہمارا آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, وہ ایک لڑکی کو لڑکے کو برابر اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ بالغ ہیں, 15 سال, 16 سال, 18 سال, 21 سال کی عمر تک ہیں, تو وہ اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے جس سے چاہیں جیسے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. ان کے گھر والوں کو کسی بھی دوسرے شخص کا کسی بھی قسم کا بولنے کا اختیار نہیں ہے, اور دیٹس فیئر انف, آئی وڈ ناٹ ڈس ایگری ود دس. لیکن ہم جس سوشل فیبرک میں رہتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جو ہائی کورٹ میں کیسز آتے ہیں یا عموماً کیسز آتے ہیں ان میں آپ یقین مانیں پینچر والا, ٹائر والا, 40 سال کا بابا, 16 سال جس کے ساتھ سفر کیا, اور لڑکی کون سی 16 سال کی لڑکی, 14
جی 14 سال کی لڑکی, اور کچھ تو آتا ہے 12 سال کے لڑکے لڑکی. اور سب سے حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ پہ برڈن پڑ رہا ہے, لڑکی کے ماں باپ پہ برڈن پڑ رہا ہے. اور اس سے سب سے اسٹرینج بات میں آپ کو بات بتاؤں جو کہ عدالت کو بھی نہیں سمجھ آتی, مجھے بھی نہیں سمجھ آتی. آپ کی لڑکی نے نکاح کر لیا, آپ بھی رکشے والے ہو, دوسرا بھی بینچر والا ہے, لڑکے کی عمر بھی 18-19 سال ہے, آپ کی بیٹی کی عمر بھی 16 سال ہے. تو اب اس نے نکاح کر لیا, آپ کی مرضی کے خلاف کیا ہے, تو اب کیا ایڈجسٹ کریں, اب آپ ایڈجسٹ کریں. وہ کیا کہتے ہیں, ابھی اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, کانسومیٹ بھی میرج ہو جاتی ہے, تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ایک باری واپس آ جائے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کو منا رہے ہوتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ, لاکھوں روپیہ کورٹ کیسز میں لگا رہے ہوتے ہیں کسی طرح ہماری بیٹی ہمارے پاس واپس آ جائے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ مارتے ہیں یا قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ والا سسٹم نہیں اب رہا. وہ بس کہتے ہیں کہ اس نے ہماری مرضی کے خلاف جا کے نکاح کیا, اب یہ واپس آ جائے. ہم اس کو ایگو یا ایگو سے زیادہ میرا خیال ہے ان کے مائنڈ سیٹ میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ نہیں اس کو واپس لے کے آنا ہے ہم نے. تو یہ بجائے کہ اس کو آپ ہمیشہ کے لیے گھر میں ایسے ہی بچہ بھی اور اس کو بھی رکھ لیں, وہ اپنے شوہر کے ساتھ, بچہ اپنے والد کے ساتھ رہے تو زیادہ اچھا ہے. بالکل ایکسٹرا میریٹل افیئرس, ظاہر آپ نے بتایا طلاق کی ریشو میں زیادہ کیسز کی ریزن یہ بھی ہے. تو مرد حضرات اس میں کیا کس ایج کے آتے ہیں, ینگ آتے ہیں کیا بوڑھے آتے ہیں جن کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے ہیں, کیا اس بارے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کسی عورت کے ساتھ ہی ہوں گے نا, تو میرا خیال میں اس عورت کو قابو کرنا چاہیے, اپنا کنٹرول میں رکھے نا وہ عورت جو ہے, تو پھر ایکسٹرا میریٹل افیئرس نہیں چلیں گے. کیونکہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ بالکل ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلاتے تو مرد ہی ہیں, لیکن اچھا بیویوں کو خرچہ دینا پسند نہیں کریں گے, ان کی ضروریات, ان کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے, وہ تھوڑے سے زیادہ پیسے مانگ لیں گے نا منتھلی, تو ان بابوں کو, ان مرد حضرات کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. باہر جو گرل فرینڈس رکھی ہوتی ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائے ہوتے ہیں, ان پہ اپنی ساری کی ساری جمع پونجی سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر گھر میں بھی پھڈے ہوتے ہیں, باہر بھی ان کو, تو یہ ایک بلیک میلنگ کا اس میں بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں نا. تو ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی پھر جڑ کیا ہوئی, وہ عورت جس کا خرچہ چل رہا ہے, عورت کی دشمن ہے, وہ عورت جس کا خرچہ چل رہا ہے, وہ اپنے خرچے کی خاطر لوگوں کے گھر برباد کر دیتی ہے, ان کو سینس ہی نہیں ہوتی. تو here is where we need to control and limit the women, female. یہ جو کچھ گندی عورتیں ہوتی ہیں نا, میں ان کو بہت سرے عام کہوں گی, یہ اس قابل نہیں ہوتی, لیکن یہ لوگوں کے گھر اجاڑنے کی ماہر ہوتی ہیں. ان کا ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے گھر اجاڑنے ہیں صرف تاکہ ان کا خرچہ چل دے, اور یہ تو ہیبچول ہوتی ہیں, ایک سے جان چھڑوائیں گی. ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی, شاید آپ بھی دیکھ رہی ہوگی, اسلام آباد کی, جو ایک عورت نے, اس کے کافی بڑے بچے ہیں, تو ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کا ایکسٹرا میریٹل افیئر پکڑا. تو وہ عورت اگر ذرا بھی غیرت والی عورت ہو تو وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلنے ہی نہ دے. ایکسٹرا میریٹل افیئر ایک عورت سے ہی چلتا ہے نا. تو میرا, اور یہاں پہ دکھ کی بات یہ ہے جو کہ مجھے جہاں پہ گیپ لگتا ہے, میرے پاس کافی کلائنٹس بھی آتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ کوئی بھی لا نہیں ہے, جبکہ یہ میرے حساب سے اس پہ اسٹرکٹ لاز ہونے چاہیے, کیونکہ یہ معاشرے میں پبلک مورالٹی کے سب سے اگینسٹ ہے, پبلک مورالٹی کے, فیملی انسٹیٹیوٹ کے, اور سوشل ویلیوز اور نارمز کے. لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی لا نہیں. اور پاکستان میں بے وفائی, دھوکہ دہی, یہ میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, ہونی چاہیے. آپ کی بات بالکل, لائف پارٹنر کے ساتھ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, جس نے اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ کمپرومائز کی ہے, تو اس کے لیے بھی لا ہونا چاہیے. بالکل ہونا بھی چاہیے. دیکھیں بے وفائی, دھوکہ دہی ضروری نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ افیئر چلا کے کی جا سکے, وہ تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے, وہ ایک چھوٹی چیز ہے. جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے نا, وہ آپ کے سوشل فیبرک کو, آپ کی فیملی لائف کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. اور جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے نا, وہ صرف آپ کی بیوی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کی اولاد کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے. تو وہ پورے کی پورے فیملی, آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے, تو آپ کے دوستوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر آپ کی زندگی میں ہر وہ جو شخص اویلیبل ہے نا, اس کے ساتھ دھوکہ ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ردا, آپ کے آنے کا, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ.